انما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقۃ، جو تم اجتماعی زندگی کی جو ناگواریاں ہیں وہ انفرادی زندگی کے مزوں سے بہتر ہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو گے تو ان کی تکلیفوں پہ صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دو انسان اکٹھے رہیں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے سے ناگواری پیش نہ آئے۔ جسمانی روحانی تکلیفیں پیش آتی ہیں، جسمانی تکلیفیں پیش آتی ہیں، اجتماعی زندگی میں ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی، ناگواریاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام، آپس میں ناگواریاں پیش آئی نا، سب سے افضل۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ ایمان والے، سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، نبیوں کے بعد سب سے بڑے درجے والے، لیکن ناگواریاں پیش آ گئیں، جھگڑا ہو جاتا تھا، رائے میں مختلف ہو جاتی تھی، مشورے میں اتنے بڑے درجے کے آدمی ہیں کہ ہمیشہ کہا جاتا تھا ذهب ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر چلے گئے، ابو بکر اور عمر تشریف لے آئے، ابو بکر اور عمر، ابو بکر حضور ان دونوں کا نام کیونکہ ہمیشہ اکٹھے لیتے تھے، میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ ایک آدمی کو بھیڑیے نے دعوت دی تھی، مسلمان کا تو ابھی تک اس نے اس کی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بکری اس نے بھیڑیے نے اٹھائی تو وہ قریب ہی تھا چرواہا، اس نے آ کر زور سے لاٹھی ماری تو اس بکرے نے، اس بھیڑیے نے انسانی زبان میں کہا کہ تو نے میرے اللہ کی روزی میرے سے کیوں چھینی؟ تو وہ اتنا حیران ہوا، اس نے چیخ ماری، کہا لوگو ایک بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں تو ابھی ایمان نہیں لایا، چلو جا کے ایمان لے آؤ۔ بھیڑیے نے دعوت دی، اب وہ مدینہ منورہ میں آیا، آ کر قصہ سنایا، آپ نے فرمایا ممبر پہ بٹھاؤ، ممبر پہ بٹھاؤ، سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ اس نے قصہ سب کو سناؤ، سب کو بتاؤ، دیکھو بھیڑیے نے کہا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر جب اس نے سنایا، آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ ان کو اپنے ساتھ ہی نام لیتے تھے۔ ایک آدمی کو بتوں نے بھیجا تھا، بتوں نے بھیجا، عباس ابن مرداس حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، ان کے باپ نے بت بنایا تھا، وہ بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کو کہا یہ بت میں نے ساری زندگی اس کی خود عبادت کی ہے، تم اس کی عبادت کرنا۔ اتنے میں اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، قریبی ان کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سلیم۔ ایک دن جب وہ اپنے بت خانے میں گئے تو ان بتوں سے آواز آئی، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، جاؤ پورے بنو سلیم قبیلے والوں کو بتا دو کہ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا اور مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، مسجد والوں کا زمانہ آ گیا۔ اودا زمار وکان یعبد مدتا قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی۔ پہلے زمار بت کی عبادت ہوتی تھی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کا زمانہ آ گیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے بعد جس کو اللہ نے ہدایت اور نبوت دے کر بھیجا ہے وہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بتوں سے یہ بات سنی، بتوں نے یہ کہا۔ اب وہ آیا مدینے میں، آ کر قصہ سنایا، آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو، ممبر پہ چڑھ جاؤ، سناؤ سناؤ کیا ہوا۔ بتوں نے بھیجا، دیکھو اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، سناؤ سناؤ۔ ان سے قصہ سنایا، ایسے موقع ہوتا تھا تو آپ سب کو سنوا کر پھر ان کو فرمایا۔ جب اس نے سنا لیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے آئے۔ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا۔ ان دو پر اتنا بھروسہ تھا کہ مشورے میں مشورہ ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے ابو بکر اور عمر کہاں، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، اور ان دونوں کو آپ فرماتے تھے کہ تمہاری دونوں کی رائے جب ایک ہوگی تو وہ میرا فیصلہ بھی وہی ہوگا۔ اے ابو بکر اور عمر، جس مسئلے میں تم دونوں کی رائے ایک ہوگی وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ اس درجے کے آدمی تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ناگواری تو ہو جاتی، آواز اونچی ہو جاتی کچھ۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسی بات کہی، حضرت عمر ناراض ہو گئے، ناراض ہو کے چل پڑے۔ وہ پیچھے گئے، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ ایک بڑی فکر ہوتی تھی، ہر ایک کو آخرت کی فکر لگی ہوئی تھی، وہ ہر آدمی کو فکر تھی میری آخرت کا کیا بنے گا، وہ اپنا عہدہ شہدہ کچھ نہیں سمجھ، ہر ایک کو فکر آخرت کی۔ چنانچہ وہ پیچھے ان کے گھر تک پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے زور سے دروازہ بند کر دیا، جاؤ۔ اب وہ پریشان ہوئے، اب کیسے راضی کروں،
اب کیسے راضی کروں؟ وہ کہا چلو اللہ کے رسول سے بات کرتا ہوں، وہ میری سفارش کریں۔ اب وہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ تمہارا ساتھی کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے، ہاں ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے ہاں جھگڑا ہوا ہے دو آدمیوں میں۔ انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے میرے سے بات ہو گئی، میں نے حضرت عمر کو کچھ کہہ دیا، وہ میرے سے خفا ہو گئے، گھر میں چلے گئے، یہ بات ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر نے سوچا کہ بھائی وہ تو ابو بکر ہے، عام آدمی نہیں ہے، میں نے غلطی کی، اب وہ بھی پیچھے پیچھے آئے راضی کرنے کے لیے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ تو حضور کی مجلس میں آ گئے ہیں۔ جب وہ آئے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن صحابہ کو فرمایا کہ تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے، تم سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، انہوں نے میری تصدیق کی تھی، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس کے بعد صحابہ حضرت ابو بکر کو کچھ نہیں کہتے تھے، تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر کہتے رہے اللہ کے رسول میں نے سخت بات کی تھی، میرے سے غلطی ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا نہیں، تو اس لیے ان کا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑ دیتے بس۔ اب مسئلہ ٹھیک تو ناگواریاں تو پیش آ جاتی، ایسے بڑے بڑے لوگوں میں بھی پیش آ جاتی، ناگواریاں تو ہوں گی، مزاج مختلف ہیں، انسانی مزاج ہیں، جیسے شکلیں نہیں ملتی ایسے مزاج بھی نہیں ملتے۔ آپ یہ کہو کہ میری بیوی بالکل ویسے ہی ہو جیسے میں چاہتا ہوں، دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا بیٹا ویسا ہی ہو جیسے 100% میں چاہتا ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے، صبر کرنا پڑے گا، کوئی چیز تو تمہاری مرضی کے خلاف ہوگی۔ دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا خامند اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور ازواج مطہرات سے زیادہ وفادار بیویاں اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوئی، اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، امت کی سب سے افضل عورتیں اللہ نے چن کر آپ کو دی تھی، لیکن ناگواریاں پیش آئیں، آپ ناراض ہوئے، آپ نے قسم کھائی میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، وہ بھی رو رہی ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ صحابہ اس لیے رو رہے تھے کہ یہ امت کی افضل ترین عورتیں تھیں، یہ بھی حضور کے ساتھ صبر نہیں کر سکیں، تو اب جو ہے اب لگتا ہے اللہ اپنے پیارے نبی کو اٹھا لیں گے، تو آپ کی جدائی کے غم میں روتے تھے۔ اس لیے، اور کبھی کبھی بیویاں بھی ان کو بھی ناگواری پیش آتی تھی، وہ بھی خفا ہو جاتی تھی کبھی۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین سے فرمایا کہ عائشہ جب تم میرے سے خوش ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو ان کا وہ کیسے؟ آپ نے کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو تم میرے نام کی قسم ورب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو ورب ابراہیم علیہ السلام کے نام لے کر قسم کھاتی ہو۔ انہوں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے، لیکن لا احجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول اس وقت بھی ناراض ہو کر بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت دل سے نہیں نکالتی، صرف نام چھوڑ دیتی ہوں۔ تو ناگواری نہ اس جیسی کوئی بیوی، نہ اس جیسا کوئی خامند، لیکن ناگواریاں تو پیش آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا المسلم الذی یخالط الناس، وہ مسلمان جو لوگوں میں گھل مل کر رہے اور صبر کرے، ان سے تکلیفیں پیش آئیں گی، صبر کرے، تکلیفیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی۔ اس لیے آپ نے حدیث میں فرمایا کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی سے کبھی بغض نہیں کرتا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے اپنی بیوی سے بغض نہیں رکھتا دل میں، اس لیے کہ ان سخط منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک چیز تمہیں ناپسند ہے تو بہت ساری چیزیں پسند بھی تو ہے نا، ان کو سوچا کرو، جو باتیں تمہیں بیوی کی پسند ہیں ان کو دیکھا کرو، جو نہیں پسند ان کو نہ دیکھا کرو۔ یہ تو دنیا ہے، سارا کچھ پسند ہو وہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ، یہاں تو ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی، یہ تو دنیا ہے، دنیا تو جگہ ہی ایسی ہے، اس لیے یہاں تو برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا، اس نے جب چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے اس نے سنا کہ حضرت عمر کو خود اندر ڈانٹ پڑ رہی، بیوی نے خوب ڈانٹا، چپ کر کے سنتے رہے، جب گھر سے باہر نکلے آگے وہ آدمی کھڑا تھا، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا تو آپ کو تو خود ہی ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے اسے فرمایا کہ اللہ کے بندے، وہ میرے بچوں کی ماں ہیں، میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے کپڑے صاف کرتی ہے، میرے سارے کام کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میں اس کی اتنی بات بے برداشت نہ کروں؟ اس نے 1-2 باتیں مجھے کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا جی میں سمجھ گیا، کہ جاؤ اس کی اچھی باتیں دیکھا کرو، وہ میری خدمت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرا سامان، میرے لیے کھانا بناتی ہے۔
اس کی صفت دیکھو، جو کرتی ہے وہ دیکھو، غیرت مند ہے، ہر ایک کے پاس نہیں جاتی، میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، میں اسے کیوں ناراض ہو جاؤں؟ میں نہیں ناراض ہوتا، کوئی بات نہیں، اس نے مجھے کہہ دیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب بتاؤ، امیر المومنین ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کوئی مومن بیوی سے، عورت سے بغض نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی ایک بات پسند نہیں تو دوسری دیکھا کرو۔ دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ المرأۃ کالضلع، عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، ہاں اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے اسی طرح فائدہ اٹھاؤ گے تو فائدہ اٹھاتے رہو، فائدہ اٹھاتے رہو، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کا حسن ہی ٹیڑھا ہونے میں ہے، پسلی کا حسن، پسلی ٹیڑھی کی تو پھر زندہ نہیں رہو گے، ٹیڑھی ٹھیک ہوتی ہے وہ۔ جیسے عقاب تھا نا، وہ ایک مثال قصہ سناتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو عربی کی کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک عقاب تھا، شاہی عقاب تھا، وہ بادشاہ کے محل میں شاہی عقاب، اب وہاں سے اڑ کے ایک دفعہ وہ ایک بڑھیا کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ ڈھونڈتے رہے، بادشاہ لوگ ڈھونڈتے رہے، اس کے آدمیوں کو تو ملا نہیں۔ اب اس نے بڑھیا نے اس کی پرورش کی، پھر اس نے کہا کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے، اتنی ٹیڑھی چونچ ہے اس کی، ٹیڑھی چونچ سے کیسے کھاتا ہے؟ اس نے کینچی لے کے کاٹ دی، اب وہ خونم خون ہو گئے۔ جو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ اس کی تو ٹیڑھی چونچ ہی اس کا کمال تھا، اس کی تو ٹیڑھی چونچ ہی کمال تھا، تم نے تو اس کی چونچ ہی کاٹ دی۔ اس لیے کسی چیز کے ٹیڑھا ہونے میں کمال ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے عورت کی کمی نہیں بتائی، اس کو کبھی کمی نہ سمجھنا۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ کہو عورت کو تم ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہو، نہیں، اللہ کے رسول نے اس کا حسن بتایا، اس کے ٹیڑھے ہونے کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی صفات کو دیکھو، اس کی کمیوں کو نہ دیکھو۔ ہر آدمی کو، مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی، آپ اگر ساروں کو اچھے آدمی چنو گے تو آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس دنیا میں تو ہر ایک کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، اجتماعی زندگی میں برداشت کرنا ہوتا ہے۔ کسی کو کریلے سے نفرت ہے، کسی کو کریلا پسند ہے، کریلے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو اس لیے دنیا کے اندر فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرے، وہ اس مسلمان سے بدرجہ بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا، ان کی باتوں پر صبر نہیں کرتا، ان کی باتوں پر صبر نہیں کرتا، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا۔ المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے، لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے۔ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس کے ساتھ لوگ جڑے نہیں۔ اس لیے صفات بتائی ہیں۔ مسلمان تو نرم ہوتا ہے، بات ماننے والا ہوتا ہے، اور وہ تو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ساری باتیں تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب مال آ جائے تو مال کے اندر اللہ نے یہ حکم بتائے کہ مال کے اندر انصاف کرو، جس رشتہ دار کا حق ہے، بیوی کا نفقہ دو، بچوں کا نفقہ دو، جو تعلقات ہیں، جو وہ سارے پورا دین ہے، تبلیغ تو پورے دین کی تبلیغ ہے، اس لیے پورے کے پورے دین کو اپنے زندگی میں لانا ہے۔ ہاں، انصاف کرنا یہ تو فرض ہے۔ اس سے اگلی درجے کی بات کیا بتائی کہ احسان کرو، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دے دو، یہ سکھایا ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ ایثار کرو، اس سے محبتیں پیدا ہوتی، ایثار کرو، عاجزی پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، تواضع سے ہر آدمی دوسرے سے جڑ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے نے ان سے، جب وہ خلیفہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، پوری امت کے نزدیک اس وقت سب سے افضل دنیا میں وہی تھے، تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے افضل تو ابو بکر تھے۔ اپنا بیٹا پوچھ رہا ہے، محمد ابن حنفیہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کون تھے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو بیٹے نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے نا ابا جان؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے بیٹے، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، میرا کوئی نمبر نہیں۔ تواضع، عاجزی ہوتی تھی۔ امیر المومنین تھے، جان بوجھ پر گدھے پر سواری کرتے تھے، عاجزی۔ کبھی عراق میں کبھی کھانا وہاں کا نہیں کھایا، مدینہ منورہ سے ستو منگواتے تھے، اور وہ ستو کھایا کرتے تھے۔ آج اسی طرح عاجزی ہر ایک میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع اللہ کو پسند ہے۔ آپ فرماتے تھے میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے،
میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. تو تواضع ہو، آدمی کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو. مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، وہ جب یہاں آتے تھے تو اب سارے لوگ مصافحہ کرتے تھے. مولانا احسان صاحب شاگرد تھے، وہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو مغرب کے بعد، اثر سے مغرب مصافحہ چلتا رہا. مغرب کے بعد مولانا احسان صاحب سے پوچھا شیخ الحدیث صاحب نے کہ تمہیں پتہ ہے جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں تو میں کیا پڑھتا رہتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہ میں یہ پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں الحمدللہ الذی اظہر علی الجمیل وستر علی القبیح. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خوبیاں لوگوں پر ظاہر کر دی اور میرے عیبوں میں پردہ ڈال دیا، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. اگر آگے فرماتے تھے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ زکریا کیسا ہے تو وہ میرے اوپر تھوکیں گے بھی نہیں. یہ جو آ کر مصافحے کر رہے ہیں، دور دور سے مفتی علماء مصافحے کر رہے ہیں، کہ ان کو پتہ ہی نہیں زکریا کیسا ہے. اعلیٰ درجے پر ایمان تھا، لیکن تواضع، عاجزی. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تواضع اللہ کو پسند ہے. مل جل کر رہنا، صبر کرنا، ایک دوسرے کی باتوں پر صبر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں مجھے خاص طور پہ سکھائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کون ان 5 باتوں کو ساروں تک پہنچائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں پہنچاؤں. پہلی بات یہ سکھائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس. تم حرام کام چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. نفلی عبادتوں پہ زور نہیں دینا، اس سے زیادہ زور اس پر دینا ہے کہ گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. نظر پڑی، نامحرم پہ نظر پڑی، اس کو جھکا لی، فوراً نظر جھکا لی، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. یہ وعدہ ہے، ایمان کی حلاوت ہم تمہارے دل میں ڈالیں گے. نظر کی حفاظت کرنے، حرام کام چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ 2 آدمی ہیں، ایک بہت محنت کرتا ہے، بہت گشتیں، بہت اعمال، بہت محنت، لیکن کبھی کبھی تنہائیوں میں گناہ بھی کرتا ہے، اور دوسرا آدمی گناہ سے بہت بچتا ہے، کام اتنا نہیں، محنت اتنی نہیں کرتا. ان دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو گناہ سے بچتا ہے اس کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا. گناہ سے بچنے والا وہ آگے بڑھ جائے گا. تقوی پر اللہ جل شانہ کی برکتیں آتی. تقوی اللہ جل شانہ کی غیبی مدد ساتھ ہوگی، تقوی والا آگے بڑھے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین. متقی آدمی کا عمل اللہ قبول کرتے ہیں. ایک متقی کی نماز، ایک غیر متقی کی نماز، متقی کی قربانی، غیر متقی کا عمل اللہ قبول فرماتے ہیں، متقی کا عمل قبول فرماتے ہیں. تو تقوی اختیار کرنا اور اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. جو اللہ نے تمہیں روزی دی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ. غنا تو دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. اللہ نے جو روزی دی ہے اس پر صبر کر لو. تم تھوڑی روزی پر صبر کر لو، اللہ تمہارے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائیں. وہ بھی حدیث میں آتا ہے نا، ایک تاجر تھا پچھلی قوموں میں، وہ جب مرنے کے بعد اس کا پیش ہوا تو اللہ جل شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کوئی نیکی ہے اس کی زندگی میں؟ ہم کہا جی کوئی نیکی نہیں، نہ نماز، نہ کچھ، نیکی تو کوئی نہیں ہے. پھر ایک نیکی تھی، سہلن اذا باع سہلن اذا اشترى. جب بیچتا تھا تو بھی نرمی کرتا تھا، جب خریدتا تھا تو پھر بھی بہت نرم تھا. وہ لوگ کہتے کہ قیمت ہم کم نہیں کریں گے، کہتے ٹھیک ہے دے دو، جتنے مانگتے ہیں دے دو. اور بیچتے ہوئے وہ کم کراتے تھے، کہتے چلو جتنے ہیں اتنے دے دو. بیچنے میں بھی نرم تھا اور خریدنے میں بھی نرم تھا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا. کسی کا قرضہ نہیں دے سکتا تو چھوڑ دیتا تھا. اللہ نے فرمایا یہ میرے بندوں کو چھوڑ دیتا تھا، ہم نے بھی اس کو بخش دیا، بخشش فرما دی. سہلن اذا باع سہلن اذا اشترى. جب بیچتا تھا تو نرمی، اور جب خریدتا تھا تو نرمی کا اس کی بخشش کر دوں. اس لیے لوگوں کے تو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم بڑے غنی بن جاؤ گے. اور احسن الی جارک تکن مسلمہ. لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مسلمان بن جاؤ گے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پڑوسی گھر بیچ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کتنے کا؟ 2 لاکھ کا. وہ کہ اللہ سے ڈرو، یہ تو 1 لاکھ قیمت بنتی ہے اس کی. اس نے کہا قیمت تو 1 لاکھ ہی ہے، 1 لاکھ گھر کا، 1 لاکھ ابو حنیفہ کے پڑوسی بننے کا.
इस जैसा कोई पड़ोसी है तो बताओ, ऐसा नेक आदमी पड़ोसी है तो कोई बता के लाकर बताओ। 1 लाख उनके पड़ोस के हैं। इमाम साहब को पता चला, वो बुलाया कि घर किस लिए बेचते हो? का कर्जे चढ़ गए। उन्होंने 2 लाख दे दिए, का कर्जा अदा कर दो, हमें छोड़ के ना जाओ। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, मुसलमान बन जाओगे, मुसलमान शुमार होगे। अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। हमने दोहरा मयार रखा हुआ है, अपने लिए खास और लोगों के लिए ठीक है चल जाएगा, उसके लिए तो चल जाएगा। नहीं, लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अपने लिए जो पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, और ज्यादा ना हंसा करो, इसलिए कि ज्यादा हंसने से दिल मर जाता है। तो मेरे मुहतरम, इसलिए भाइयों और दोस्तों, ये हमारी जिंदगी एक दफा मिली, आखिरत में वही मिलेगा जो हमने किया होगा। बगैर मिले हुए नहीं कुछ होता। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, वही मिलेगा जो आदमी कोशिश करेगा। और ला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, जो करते थे तुम उसी का बदला मिलेगा। सुलह कराना, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, आपस में हालात को। एक मरतबा आपने फरमाया जी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि आपने एक दफ़ा फरमाया कि अला उनब्बिउकुम बिअफ़ज़लि मिन दरजतिस सियामी वस्सलवाति वस्सदक़ा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं, नमाजों से, रोज़ों से, सदक़ों से सबसे अफजल अमल है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ज़रूर बताएं। आप हमेशा तलब पैदा करते थे, तलब के साथ फिर चीज़ कीमती होती, बगैर तलब के बता दो तो वो पता ही वैसे ही निकल जाती, कीमती चीज़ भी निकल जाती। तो आप हमेशा तलब पैदा करते। तुम्हें नमाजों से, रोज़ों से सबसे अफजल चीज़ ना बता दूं? कि अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए ना। तो आपने फरमाया कि इस्लाह ज़ातिल बैन, आपस में अच्छे तरीके से रहना, आपस में जोड़ कायम रखना, हर एक के साथ ठीक तरीके से रहना। अच्छा, वो फरमाया फसाद ज़ातिल बैन ही अल हालिका, और आपस में तोड़ पैदा करना ये दीन को मूंड देता है। मैं ये नहीं कहता कि बालों को मूंड देता है, कि ये दीन को मूंड देता है। जैसे उस तरह मूंड देता है, ये तो अमाल को मूंड देगा। आपस में झगड़े न करो, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, आपस में भाई भाई बनकर रहो, अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। तो इसलिए आपस के झगड़ों से बचो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी खुद नमाज पढ़ाते थे, हमेशा खुद इमाम। जब आप मदीना मुनव्वरा में हैं, ऐसे जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि नमाज का वक्त आए और आप ना आए हो, सवाए 1-2 दफा के कि जब आप किसी की सुलह कराने गए थे। 2 ग्रोहों में झगड़ा हुआ है, आप सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए, पीछे वक्त लोगों ने कहा नमाज देर हो रही है, वहाँ देर हो गई, नमाज हमारी क़ज़ा न हो जाए, ए अबू बकर आप नमाज पढ़ा दीजिए। हाँ, ए अब्दुर्रहमान इब्न औफ नमाज पढ़ा दी। एक मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने, सारी जिंदगी में एक दफा ऐसा हुआ कि आप इमामत के वक्त मौजूद नहीं थे, और वो तब था कि जब आप सुलह कराने गए थे। 2 आदमियों में झगड़ा कराना जुमे की नमाज छोड़ने से भी बड़ा गुनाह है। इसकी बात उधर, उसकी बात उधर, इसकी बात उधर, उसकी बात उधर, जुमे की नमाज से भी बड़ा गुनाह है 2 आदमियों में झगड़ा कराना। वो आता है ना रिवायत में कि वो जो शैतान है वो तख्त लगाकर बैठता है, पूछता है, कारगुजारी सुनता है, कारगुजारी सुनाओ, क्या क्या काम किया है। कोई बताता है कि बच्चा मदरसे जा रहा था, मैंने भगा दिया। कोई कहता है मैंने ये किया, शाबाश उनको। एक आदमी कहता है मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करा दी, तोड़ पैदा करा दिया। तो शैतान उठ के खड़ा हो जाता है, कहा आओ मेरे गले लग जाओ, ये मेरा सच्चा वारिस है, ये लड़ाई पैदा कर दी, लड़ाई पैदा की इसमें, ये मेरा दोस्त है। तो इसलिए उसकी बात नहीं मानी, शैतान की बात नहीं मानी। माल के अंदर जैसे बताया कि इंसाफ करना, एहसान करना, ईसार करना, और 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसराफ न करें, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खर्च न करें। इसराफ करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर माल नहीं बचेगा, दीन पर लगाने के लिए, लोगों पर खर्च करने के लिए नहीं बचेगा, रिश्तेदारों पर, वालिदैन पर खर्च करने के लिए नहीं बचेगा। इसराफ कर दिया। और इसराफ से जब आदमी आगे बढ़ता है तो फिर तब्जीर होती है। तब्जीर इसको कहते हैं कि बगैर ज़रूरत के शौकिया खर्च करना। शौक है भाई, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, कहता मेरा शौक है, मेरी मर्जी, लाखों रुपए खर्च कर दिए, ला हौला वला कुव्वता। ये तब्जीर वाले अल्लाह ने फरमाया ये शैतान के भाई हैं। शैतान ने जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए थे, उसने अपने आदमियों को भेजा, जाओ देख के आओ, हमें हर जगह मार पड़ रही है, आसमानों पर क्या हो गया है।
تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے آخری رسول آ گئے ہیں۔ اس نے کہا آنے دو، ان کو محنت کرنے دو، میری بھی محنت چلے گی۔ تو اس کے چیلوں نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا وہ جہاں کہیں گے مال لگاؤ میں اس کے مخالف لگواؤں گا، وہ جہاں لگوائیں گے میں اس کے خلاف لگواؤں گا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو فضول خرچی پر ڈالوں گا، فضول خرچی پر ڈالوں گا۔ یہ شیطان، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ مبذرین جو ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میں جہاں اللہ کے رسول خرچ کرنے کا حکم دیں گے میں اس کے خلاف ان کا مال خرچ کرواؤں گا۔ غلط کاموں پر لگائیں گے، کمانا بھی زیادہ پڑے گا، ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، کمائیں گے زیادہ، دین کا وقت ہی نہیں ملے گا، بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا۔ اور تیسری چیز مترف، کہ وہ عیاشی شروع کر دینا۔ قرآن میں مترف فرمایا کہ وہ پھر عیاشی پر آدمی آ جاتا ہے ناحق، تو پھر تو یہ نبیوں کی مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، احکام بتائے ہیں مسلمان کا مال سب سے زیادہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ عبادات کے زندہ کرنے پر لگے، اس کے بعد سب سے زیادہ مسلمان کا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کے پھیلانے پر لگے، اس کے بعد مال مسلمان کا سب سے زیادہ مسلمانوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، حاجت مندوں، اللہ کی مخلوق پر لگے، اس کے بعد اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اور اپنی ضرورت پوری کرے، خواہشات پر نہ لگائے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کتنا مال خرچ کریں، قل العفو، آپ فرما دیجئے نا جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو، ضرورت پر خرچ کر سکتے ہو، کپڑوں کی ضرورت پوری کر لو، جوتوں کی، باقی ضرورت پر لگاؤ، خواہشات پر نہ لگاؤ۔ جو خواہشات پر لگائے گا تو پھر وہ دنیا مرنے سے پہلے بھی روئے گا، آخرت میں بھی روئے گا۔ اللہ کے دین پر لگانا، اللہ کے دین پر لگانا اور اللہ کی مخلوق پر لگانا۔ جب صحابہ ایسے بن گئے تو اللہ نے کیسر و کسرا کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے مال ان سے چھین کر صحابہ کے قدموں میں ڈال دی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارا کام ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ پہلے اللہ ایک نبی کو ایک علاقے کے لیے بھیجتے تھے، پچھلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا، ایک علاقے کے نبی، ایک قوم اور ایک بستی والوں کے نبی۔ شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی، اور یونس علیہ السلام موصل بستی والوں کے نبی، اور قوم سبا میں 13 نبی آگے پیچھے آئے، اور قوم بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں، ان دونوں کے بیچ میں 1000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہ ایک قوم میں ایک نبی آتے تھے، ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی ہوتے تھے، وہ ایک قوم کے لیے آتے تھے، ان کا اثر ان کے دائرے پر پڑتا تھا۔ آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار کو بھیجا تو پچھلی ساری ترتیب کو بدل دیا۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، اقوام عالم کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور عمر مبارک بہت تھوڑی دی، 23 سال نبوت ملنے کے بعد ساری دنیا کے نبی اور قیامت تک کے لیے نبی۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں، اس دن تک کے لیے نبی بنایا اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا۔ 6 بر اعظم ہیں انسان جہاں آباد ہیں، آپ 6 بر اعظموں والوں کے نبی ہیں، اور 262 ملک بتاتے ہیں، 262 ملکوں والوں کے نبی اور رسول بن کر آپ آئے، ساری دنیا والوں کے نبی بن کر آئے، اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے نبی بن کر آئے۔ اور عمر مبارک اتنی تھوڑی، شروع سے اللہ کو منظور تھا کہ آپ کی امت کو بھی آپ کی محنت میں شریک کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی۔ اتنی بڑی شرافت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ وہ تاج
ताज जो अल्लाह नबियों को पहनाते थे, खत्म नबूवत की वजह से वो ताज इस उम्मत को पहनाया, और वो अजीम जिम्मेदारी जो नबियों को देकर भेजते थे, खत्म नबूवत की वजह से वो जिम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है। ये मेरी आपकी पूरी कायनात, सारी इंसानियत, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है सारी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के दीन के पैगाम को पहुंचाना। जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सारी दुनिया में गए, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। काम आसान है इसलिए कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। हम सारी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। हमें हमारी बीवियों के लिए नहीं बनाया, और हमें हमारे घरों और हमारे रिश्तेदारों के लिए नहीं बनाया, हमारी औलादों के लिए नहीं बनाया, हमारे कारोबार के लिए नहीं बनाया। हमें तो अक़वाम आलम तक अल्लाह के पैगाम पहुंचाने के लिए बनाया है। हर मुसलमान अल्लाह का सफ़ीर है, अल्लाह का नुमाइंदा है। अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके बारे में क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सारी दुनिया में जाना है। ऐ दुनिया भर के इंसानों, हमें तुम्हारे हुकूमतों की ज़रूरत नहीं, हमें तुम्हारे सामानों की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी हुकूमतें तुम्हें मुबारक हों और तुम्हारे सामान तुम्हें मुबारक हों। कलमा पढ़ लो ताकि जहन्नुम से बचकर जन्नत में चले जाओ। सारी दुनिया के मुसलमान पूरे दीन पर चलने वाले बन जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मकसद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें। ये पैगाम सारी दुनिया में पहुँचाना ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और दाई के साथ अल्लाह की मदद होती। किसी बस्ती वाले 100% नमाजी हों, 100% रोज़ेदार हों, 100% ज़कात दें, 100% हज करें, ठीक है जन्नत मिलेगी। दुनिया में मदद का वादा दाई के साथ है। वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। अल्लाह की मदद के वादे हैं, अल्लाह की मदद दाई के साथ है। किसरा को जब आपने खत लिखा और उसने आपका खत फाड़ दिया, ये देख करके इन्होंने अपना नाम मेरे नाम से पहले क्यों लिखा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये खत है किसरा के नाम पर। उसने कहा मेरे नाम से पहले अपना नाम लिख लिया, खत ही फाड़ दिया। तो आपने फरमाया कि उसने हमारा खत नहीं फाड़ा, उसने अपना मुल्क ही फाड़ दिया। हलाका किसरा, किसरा हलाक हो गया। आज के बाद दुनिया में कोई किसरा नहीं आएगा, क्योंकि दाई के साथ तो अल्लाह की मदद है, दाई के साथ अल्लाह की मदद है। उसने फौजी भेजे कि गिरफ्तार करके लाओ। हाँ, आपने उनको फरमाया अगले दिन का सुबह लाओ, रात हो गई है, मेहमान हैं, खाना खिलाओ, सुबह जवाब देंगे। सुबह जब वो आए तो आपने फरमाया कि आज रात को मेरे रब ने तुम्हारे रब को कत्ल कर दिया। क़तल रब्बी रब्बकुमुल लैला, आज रात को मेरे रब ने तुम्हारे रब को कत्ल कर दी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु साथ थे गारे सौर के अंदर, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ये दुश्मन यहाँ ऊपर तक आ गए, अगर सिर्फ नीचे देखेंगे तो हम नज़र आ जाएंगे। मेरे से आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी, मेरी तो मेरे साथ तो जो भी हो आपकी तकलीफ। आपने फरमाया कि अबू बकर मा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा, ए अबू बकर उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। हमारे साथ अल्लाह है। ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। तो ये दावत वाला काम अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे लगाया है। अमल के ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, किसी की उसके साथ रिश्तेदारी नहीं। आपने हज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाया था कि तुम एक रब के बंदे हो और एक बाप की औलाद हो। किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी काले रंग वाले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी गंदमी रंग वाले को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अरबी को किसी आजमी पर, और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो तक़वे वाले के लिए है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से ज्यादा इज्जत वाला तो वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला। अमल से इंसान को कामयाबी मिलेगी, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। सबसे बड़ा अल्लाह का कुर्ब दिलवाने वाला अमल वो दावत वाला काम है। अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया में लेकर जाना। अल्लाह की मदद हमारे साथ है तो सारी दुनिया में जाएंगे। और अपनी जेब को नहीं देखना, अपनी जेब को नहीं देखना। फरमाया तुम में से कोई उस वक़्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता